2022 کے پہلے ماہ کے پہلے ہی ہفتے میں جموں کشمیر کے 4 سابق وزرائے اعلیٰ کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ جموں کشمیر کے 4 سابق وزرائے اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، غلام نبی آزاد، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو دی جا رہی SSG یعنی اسپیشل سیکیورٹی گروپ کو ہٹا دیا جائے گا، اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب جموں کشمیر پولیس کی سیکیورٹی ونگ کو سونپی جائے گی۔ جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس برائے سیکیورٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی ریویو اینڈ کوارڈینیشن کمیٹی کی طرف سے SSG کو کم سے کم کرنے کی سفارش پر عمل درآمد کرے۔ وزیر سیکیورٹی ریویو اینڈ کوارڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر میں اہم سیکیورٹی لیڈران کے تھریٹ پرسپشن کا جائزہ لیتی ہے۔ حکام کے مطابق سن 2000 میں وزرائے اعلیٰ اور ان کے اہل خانہ کی سیکیورٹی کے لیے قائم کیے گئے اس یونٹ کو صرف حاضر سروس وزرائے اعلیٰ کی سیکیورٹی تک ہی اب محدود رکھا جائے گا۔ یہ قدم مرکز کی جانب سے گیزٹ نوٹیفیکیشن جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ اڈیپٹیشن آف اسٹیٹ لاز آرڈر 2020 جاری کرنے کے 19 ماہ بعد لیا گیا ہے، جس میں سابق اسپیشل سیکیورٹی گروپ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ اب اس ایلیٹ فورس کی تعداد کو کم سے کم کر کے رائٹ سائڈڈ کیا جائے گا، جس کی سربراہی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے درجے کا افسر کرے گا۔ اس وقت SSG کی سربراہی IGP رینک کا افسر کر رہا ہے۔ وہیں فاروق عبداللہ اور غلام نبی آزاد کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی گارڈز، جنہیں بلیک کیٹ کمانڈوز بھی کہا جاتا ہے، کی سیکیورٹی موجود رہے گی، جبکہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے پاس اگرچہ جموں کشمیر میں Z+ سیکیورٹی ہی رہے گی، تاہم UT کے باہر اس میں بھی کمی لائی جا سکے گی۔ SSG میں کمی لانے کے بعد SSG کے اہلکاروں کو جموں کشمیر کے سیکیورٹی ونگ کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ وہیں SSG کے دیگر اہلکاروں کو دوسرے ونگز میں تعینات کیے جانے کا امکان ہے، تاکہ پولیس فورس SSG کی تربیت اور علم کا فائدہ اٹھا سکے۔ مزید گاڑیاں اور دیگر ساز و سامان جموں کشمیر سیکیورٹی ونگ کو منتقل کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے رد عمل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ انہیں فیصلے کے متعلق کوئی علمیت نہیں، تاہم اس طرح کی کارروائی عمل میں لانے سے ان کے حوصلوں کو پست نہیں کیا جا سکتا، اور جموں کشمیر کے ساتھ 5 اگست 2019 کے بعد جو بھی غیر مناسب فیصلے لیے جا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف آواز بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ NC ترجمان سارہ حیات شاہ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ جموں کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ کی سیکیورٹی کو کم کرنا جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کی آواز خاموش کرنے کے لیے سیاسی دباؤ ڈالنے کے بہت سے حربوں میں سے ایک چھوٹا سا حربہ ہے۔ یقین رکھیے یہ ان لوگوں کو خاموش نہیں کرے گا جو اپنے ضمیر کی بات سنتے ہیں۔ PDP ترجمان موہت بان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چونکہ سیکیورٹی چوک اور خطرے کے بارے میں بہت کچھ بولا جا رہا ہے، اس سیکیورٹی میں کمی سے ہم کیا سمجھیں گے؟ جیسا کہ جموں کشمیر مرکز کے زیر کنٹرول ہے، تو کیا یہ اپوزیشن لیڈروں کو خاموش کرنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کا شکار بنانے کی کوشش ہے؟ اپنی پارٹی لیڈر غلام حسن میر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ سابق وزرائے اعلیٰ کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرے، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں نقل و حرکت آزاد اور مکمل طور پر حفاظتی احاطے سے محفوظ ہونی چاہیے۔ کانگریس لیڈر سلمان سوز نے ٹویٹ میں کہا کہ سابق وزرائے اعلیٰ کی سیکیورٹی کم کرنے کا فیصلہ خطرناک ہے۔ حالیہ برسوں کی نسبت اب جموں کشمیر میں زیادہ عدم تحفظ ہے۔ 15 منٹ تک رکے رہنے پر PM رو پڑے، اب دوسروں کو حقیقی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہیں سری نگر میئر جنید عظیم متو نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ تمام سابق وزرائے اعلیٰ کو SSG کے بجائے جموں کشمیر پولیس کے سیکیورٹی ونگ کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ آخر پر انہوں نے لکھا کہ کیا سابق وزرائے اعلیٰ کو سیکیورٹی ونگ پر بھروسہ نہیں؟ آپ کو بتا دیں سابق وزرائے اعلیٰ کی سیکیورٹی ایسے وقت میں کم کی جا رہی ہے جب سبھی جماعتیں اگلے اسمبلی چناؤ کی تیاریوں میں سیاسی ریلیوں میں مصروف ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اگلے چناؤ جموں کشمیر میں اگست یا ستمبر میں متوقع ہیں۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا سیکیورٹی میں کمی سے سابق وزرائے اعلیٰ کی نقل و حرکت پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ، نو کی قلم۔